بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، پھر حاضر ہوں ایک نیو ویڈیو میں ایک نیو ریمیڈی کے ساتھ۔ بابجی پاکستان اور ہندوستان کا مشہور و معروف پودا ہے۔ جیسا کثیر الفوائد ہے ویسا ہی عام ملنے والا ہے۔ پاکستان اور ہندوستان کے اکثر حصوں میں عموماً اور جنگلی اور پہاڑی علاقہ جات میں خصوصاً پایا جاتا ہے۔ پودے کی اونچائی کا سائز مختلف ہوتا ہے مگر عام طور پر 4 فٹ بلند ہوتا ہے۔ بعض پودے 2-3 فٹ کے بھی ہوتے ہیں۔ بیساکھ اور جیٹھ کے مہینوں میں یہ پودے خشک ہو جاتے ہیں اور ان کے بیج گر جاتے ہیں۔ برسات کا شروع ہوتے ہی ان بیجوں سے نئے پودے اگ آتے ہیں۔ اس کا پتا تن ایک ہی تنے پر مشتمل ہوتا ہے جس سے پتلی پتلی شاخیں نکلتی رہتی ہیں۔ اس کے پتے سبز گول 1 سے 3 انچ تک گول ہوتے ہیں اور ہر پتے کی جڑ میں ایک خوشہ نکتا ہے جو پھولوں کا گچھا کہلاتا ہے، اور عموماً یہ گچھا 20 سے 30 پھولوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے پھول چھوٹے چھوٹے سفید اور گلابی رنگت لیے ہوئے از حد بھلے معلوم ہوتے ہیں۔ خوشہ شہتوت اور مکو کے گچھے کے مشابہ ہوتا ہے۔ جب پھول جھڑ جاتے ہیں ان کی جگہ غلاف دار اور گول گول پھلیاں لگتی ہیں، اور ایک گچھے میں عموماً 3 یا 4 ملی ہوئی پھلیاں مکو کے خوشوں کی طرح ہوتی ہیں۔ ہر ایک پھلی کے غلاف میں 3-4 دانے ہوتے ہیں۔ بابچی کے یہی دانے یعنی بیج دعان مستعمل ہیں۔ یہ بیج سیاہ رنگ، چپٹے چپٹے اور قدرے لمبے ہوتے ہیں۔ شکل و صورت عضو گردہ کے بالکل مشابہ ہوتی ہے، یعنی جس طرح گردہ گول اور چپٹا ہوتا ہے ویسے ہی یہ گول اور چپٹے ہوتے ہیں، اور ان پر ایک قسم کی چیپ دار رطوبت ہوتی ہے۔ بیج کا اندرونی رنگ سفید ہوتا ہے۔ بیج کے اندر سے سفید رنگ کی گری نکلتی ہے۔ اس کا ذائقہ تیز اور بدمزہ سا ہوتا ہے۔ اس میں ایک قسم کی تلخ حق یعنی غیر مطبوع بو پائی جاتی ہے۔ اس کی تیزی زبان کو کسی قدر کاٹتی ہے، نیز اس کے چبانے سے زبان میں سختی آ جاتی ہے۔ دوسرے درجے سے تیسرے درجے تک گرم و خشک ہے۔ معدہ اور آنتوں پر ان کا اثر براہ راست ہوتا ہے جس سے اشتہا بخوبی پیدا ہونے لگتی ہے، مطلب بھوک بہت زیادہ لگتی ہے۔ غذا پوری طرح ہضم ہو کر جزو بدن بننے لگتی ہے۔ پیٹ کے ریہ جو زوفے اور سوء ہضم کے باعث پیدا ہوتے ہیں موقوف ہو جاتے ہیں۔ وافر سرخ و صالح خون پیدا ہو کر معدہ اور دل کو پوری قوت پہنچتی ہے اور طبیعت میں فرحت پیدا ہوتی ہے۔ پیٹ کے کیڑوں کو ختم کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ علاوہ بری بابچی امراض سودادی اور فساد خون کے لیے ایک عمدہ دوا ہے۔ چنانچہ جدام، بہک، داد، خارش میں سفوف حبوب نیز روغن وغیرہ کی شکل میں بکثرت استعمال میں لائے جاتے ہیں۔ تخم بابچی پھل بیری کی ایک مسلمہ دوا ہے۔ اس کے لگانے سے کچھ دنوں میں ہی پھل بیری کے داغ لال یا آبلہ دار ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات ان میں درد بھی محسوس ہوتا ہے اور پھر چھوٹی چھوٹی پھنسیاں نکل آتی ہیں جو چند روز میں ہی اپنے آپ ہی خشک ہو کر سیاہ داغ چھوڑ جاتی ہیں، اور پھر یہ سیاہ داغ ہوتے ہوتے اصلی جلدی رنگت اختیار کر لیتا ہے۔ وید اس کو بخاروں کو دور کرنے والی، کیڑوں کو مارنے والی، بلغم، بادی، پھل بیری اور دیگر جلدی امراض کو موقوف کرنے والی قرار دیتے ہیں۔ نیز لکھتے ہیں کہ اس کے استعمال سے دل میں فرحت پیدا ہو جاتی ہے، رنگ رخسار نکھر آتا ہے، بھوک پیدا ہونے لگتی ہے، کوڑھ، قے، کھانسی، دمہ، بخار، اپھارا، بواسیر، سوجن وغیرہ ختم ہو جاتی ہے۔ بابچی پھل بیری کی ایک مسلمہ دوا ہے۔ کئی حکماں بابچی کے بجائے کالی زیری کو بابچی سمجھ کر پڑھتے رہے۔ مجھے بھی ذاتی طور پر ایسے مریضوں کا علم ہے جن کی پھل بیری میں کالی زیری کے استعمال سے اضافہ ہو گیا، اور جب انہیں اصلی بابچی شروع کرائی گئی تو پھل بیری کے داغ دور ہونا شروع ہو گئے۔ اس کے کثرت استعمال سے مزاج میں گرمی پیدا ہو کر نظر کمزور ہو جاتی ہے، مادہ منویہ میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے، خشک کھانسی میں بھی مضر اور نقصان دہ ہے۔ بابچی کے مضرات کی اصلاح چکنی اور ترشیات سے بخوبی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اس مطلب کے لیے گھی، دہی، سکنجبین اور سونف کو استعمال میں لائیں۔ اس کی مقدار خوراک نصف ماشا سے 2 ماشا ہونی چاہیے، تاہم اگر 3 ماشا تک کھلائی جائے
تو مضرت کا اندیشہ نہیں۔ اگر 3 ماشا سے زیادہ اس قدر فائدہ نہیں بخشتی۔ بعض اوقات فائدے کی طبیعت میں گرمی اور حدت پیدا کر دیتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیو ریمیڈی کے ساتھ۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔